हाय गाइस, पार्ट 3 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली को, जो कि बड़ी मायूस होती है और कह रही थी डैम इट, लानत हो, मैं तो गई। वो कहती है कि मुश्किल से ही उम्मीद जगी थी और अब वो इंगेजमेंट ख़त्म करना चाहता है। और फिर हमारी फैमिली बड़ी थकी हुई और उदास होते हुए सोचती है कि एक ही अच्छी बात है कि और फिर हमें हमारी फैमिली के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि अपना रवैया ठीक करो। वो ना हमारी फैमिली को बड़े गुस्से में डांट रहा होता है और फिर हमारी फैमिली बड़ी संजीदा और पुरज़म होते हुए कहती है कि ज़ाहिर है नेचुरली मेरा इरादा ये है कि मैं एंगेजमेंट को ख़त्म नहीं करना चाहती। और फिर हमारी फैमिली ना बड़ी खुशी से, चालाकी से और मुतमईन होकर ना कहती है ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर, और वो कहती है अपने माइंड में कि बात बन गई। और फिर हमारी फैमिली का ग्रैंडफादर आगे से कहता है कि ख्याल रखना, अपने मंगेतर को काबू में रखना। फिर हमारी फैमिली का जो ग्रैंडफादर होता है वो ना ड्यूक रेमेट पर बड़ा शक करते हुए कहता है संजीदा आवाज़ में कि पता नहीं ना एकदम से ड्यूक रेमेट ने ना सारा सूद खुद देने की पेशकश कर दी है। और फिर वो ना सर्वेंट से कहता है कि इस एंगेजमेंट के आदमी के पीछे ज़रूर कोई ना कोई मकसद होगा, फ़ौरन तहकीकात करो। और फिर हमारी फैमिली अपनी सोच में ही कहती है कि मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि इस एंगेजमेंट को निभाना इतना आसान भी नहीं होगा। और फिर वो आगे सोचती है कि चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी मुझे अपने पसंदीदा शख्स मतलब पसंदीदा कैरेक्टर का सामना करना ही पड़ेगा। वही कैरेक्टर जिसने मतलब मुझे स्टोरी में मार दिया था। हमारी जो फैमिली होती है ना वो ये सब कुछ सोच कर ना बड़ी खौफज़दा लग रही होती है और थोड़ी सी ना मुझे अजीब भी लग रही होती है। और फिर हमारी फैमिली आगे सोचती है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। और फिर हमें कुछ देर के बाद वाला सीन दिखाया जिसमें हमारी फैमिली ना अपने लॉकेट को पकड़े ना मतलब मसल रही होती है। और फिर हमारी फैमिली की नज़र ना उन लेटर्स पर जाती है और फिर हमारी फैमिली ना उन लेटर में से किसी एक लेटर को उठाती है। और फिर हमारी फैमिली ना उन लेटर्स को ना मतलब आगे पीछे देख रही होती है और फिर वो सोचती है मुझे लगा था कि वो इन लेटर्स को रौंद कर फेंक रहा होगा, पर इसने इन्हें बिल्कुल सही हालत में वापस भेज दिया। लगता है वो और चेरालाइज ना अभी तक पूरे तरीके से रिश्ता नहीं तोड़ा। और फिर हमारी फैमिली ना ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और चालाक पुरजोश होती है। तो फिर वो हमारी फैमिली सोचती है तो अगर मैं इससे मिलने चाहूँ तो वो मुझे नहीं मारेगा, है ना। और फिर वो आगे सोचती है कि चलो ठीक है, फिर आज रेमेट की जायदाद का मतलब चक्कर लगाने का वक्त है। और फिर हमारी फैमिली ना बड़े नॉर्मल वे में कहती है मेड से कि ओए मैं अब जा रही हूँ मतलब बाहर घूमने। हमारी फैमिली ने बड़े अच्छे तरीके से और नॉर्मल वे में बात की होती है, लेकिन फिर भी वो जो फैमिली मतलब मेड होती है ना वो घबराते हुए कहती है माय लेडी। और हमारी फैमिली ना उसको देखकर थोड़ी हैरान और शॉक्ड होती है। और फिर वो मेड कहती है कि हिज मैजेस्टी द एम्परर यहाँ आए। और फिर वो हमारी फैमिली ने कहती है हाँ एम्परर आए हैं। और हमारी फैमिली ना मतलब थोड़ी संजीदा और शॉक्ड दोनों होती है। और फिर हमें बताया जाता है ये चेरालाइज का ना ब्रदर होता है और ये ना बड़ा टायरेंट एम्परर होता है, मतलब जालिम एम्परर। और फिर हमें बताया जाता है कि रियल स्टोरी में ना इसने फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया था और वो एक कम्प्लीटली ना साइको था जिसने ना फैमिली को ना कैद कर रखा था। रूमर्स कहती थी कि वो मुकम्मल तौर पर ना कम्प्लीटली एक पागल आदमी था। फिर हमारी फैमिली अपनी सोच में कहती है अब वो जालिम और टायरेंट एम्परर मुझसे मिलने आ रहा है। वो चाहे चेरालाइज का सगा भाई हो, लेकिन फिर भी मतलब हमारी फैमिली ये सोच रही होती है। हमारी जो फैमिली होती है ना वो सोचती है कि इन दोनों की जो यादें हैं ना मतलब रिश्ते की यादें वो अभी तक मेरी धुंधली हैं और मैं अजीब बर्ताव करके शक पैदा नहीं करना चाहती। और फिर हमारी फैमिली ना ऑर्डर देती है कि इसे कह दो कि मैं मेहमानों से नहीं मिलती। और फिर वो कहती है हाँ आपने क्या कहा, मतलब जो मैड होती है ना वो हैरान हो जाती है। और फिर जो मैड होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा घबराती होती है, लेकिन माय लेडी वो तो। और फिर जो मतलब फैमिली होती है ना वो उसकी बात करते हुए कहती है लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली के ब्रदर को और वो आते ही कहता है क्योंकि मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया हूँ, इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए ना आओ।
پھر ہمیں بتایا جاتا ہے اس کا نام ہے روکسائڈن، اوریجنل ناول کا میل لیڈ اور ایمپرر ہے یہ، اور یہ چیرولائز کا بردر ہے۔ اور پھر چیرولائز کا بردر آتے ہی کہتا ہے ہیلو پرنسس، اور تھوڑی سی وہ اسمک بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری فیمل لیڈ اپنے مائنڈ میں کہتی ہے کہ پرنسس ایلزابتھ کی لیڈی کو ایک امپیریل پرنسس کہنا، اور پھر ہمیں ہماری فیمل لیڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے ایسے نہ پکارو، اور وہ بڑی غصے میں ہوتی ہے، بڑی کولڈ لگ رہی ہوتی ہے ہمیں۔ اور پھر ہماری جو ہم فیمل لیڈ ہوتی ہے نا، بڑی خوش اور شوق ہو رہی ہوتی ہے کہ اوہ میری باڈی نے خود بخود ریئیکشن دیا، میرا مائنڈ بالکل چیرولائز جیسا بن رہا ہے۔ اور پھر ہمیں ہماری فیمل لیڈ کی فلیش بیک دکھائی جاتی ہے جہاں پہ ہماری فیمل لیڈ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے پرنسس نہ کہو، میں ایلزابتھ ڈچی کی اکلوتی وارث ہوں۔ پھر ہماری فیمل لیڈ سوچتی ہے کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ چیرولائز کی جو پچھلی یادیں ہیں وہ اتنی شدت سے واپس آئیں گی۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو چیرولائز کا برادر ہوتا ہے نا، وہ ہماری فیمل لیڈ پر نا تلوار تان دیتا ہے، اور پھر جو ہمارے فیمل لیڈ کا برادر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہاں، کیا تم واقعی اپنے بڑے بھائی سے اتنی اونچی آواز میں بات کر رہی ہو؟ اور پھر جو ہماری فیمل لیڈ کا برادر ہوتا ہے نا، وہ بڑے ایول طریقے سے کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں دوبارہ پھر سے مینرز سکھاؤں؟ اور پھر ہمیں ہماری فیمل لیڈ کو دکھایا جاتا ہے یہ جو کہ اس کے بڑے بھائی نے نا اس کی گردن پہ تلوار رکھی ہوتی ہے، اور ہماری فیمل لیڈ سوچ رہی ہوتی ہے بڑے گھبراتی ہوئی کہ کیا یہ کمپلیٹلی پاگل ہے۔ اور پھر ہماری فیمل لیڈ آگے سوچتی ہے کہ کیا اصل کہانی میں نہیں کہا تھا کہ وہ چیرولائز ٹھیک تھے۔ اور پھر ہمارا جو فیمل لیڈ کا برادر ہوتا ہے نا، وہ ایک دم سے نا اپنے ایکسپریشن چینج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خیر کافی وقت ہو گیا ہے، اس لیے اس بار کے لیے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر ہمیں ہمارے فیمل لیڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے مائنڈ میں کہتی ہے یہ باسٹرڈ کیا اسے اپنی تلوار ایک کھلونا لگتی ہے۔ اور پھر فیمل لیڈ کا برادر کہتا ہے اوف میرے مسلس تو اکڑ گئے ہیں۔ اور پھر ہماری فیمل لیڈ نا کہتی ہے کہ یہ اتنا مسئلہ کیوں کریٹ کرتا ہے، اس سے چڑ کیوں ہو رہی ہے۔ پھر ہماری فیمل لیڈ نا آگے سوچتی ہے کہ میرا تو دل کر رہا ہے اس کے منہ پر ابھی ایک گھوسا مار دوں۔ اور پھر فیمل لیڈ کا برادر کہتا ہے ذرا ادھر آؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، یہ سیریس بات ہے۔ اور پھر ہمیں ہماری فیمل لیڈ کی پچھلی لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ اس سے نا کوئی نا اس کے پرانے نام سے بلا رہا ہوتا ہے، یوں جیو ایک ایمرجنسی ادھر آؤ۔ اور پھر جی ہو جلدی کرو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نا غصے سے نا اپنی پینسل کو نا پٹک کر میز پہ مارتا ہے۔ اور پھر ہمیں ہماری فیمل لیڈ کو دکھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا، مطلب ہماری فیمل لیڈ کہتی ہے کیا۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ہماری فیمل لیڈ کے بگ برادر کو جو کہ آگے کہتا ہے بڑے ڈرامائی طریقے سے کہ جلدی سے پردے بند کر دو، یہ بہت ضروری کام ہے سمجھی، پرر کو نیند دلوانی ہے۔ ہماری فیمل لیڈ سوچتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخرکار یہ سین مجھے اتنا زیادہ جانا پہچانا کیوں لگ رہا ہے۔ اور پھر ہمیں نا اس کے پاس والی ایک بندی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے لائٹ بند کرو، اور یہ سوچ کر نا ہماری فیمل لیڈ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے خود چل کر آنا پڑا۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جس کے بارے میں وہ سوچ رہی ہے نا، وہ اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے جو کہ کہہ رہا ہو لائٹ آف کرو۔ اور پھر وہ نا اپنے بھائی کو نا ایمپرر سے نا وہ کر رہی ہوتی ہے کہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ اور پھر ہماری فیمل لیڈ جو ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ خود کر لو نا، کیا تمہارے ہاتھ ٹوٹتے ہیں؟ تو اس کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے معاف کیجیے۔ اور پھر ہمیں ہمارے فیمل لیڈ کے بڑے بھائی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بڑے غصے میں ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا تم نے ابھی مجھے تم کہا؟ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ روفان کا ایمپرر ہے لیکن مینرز میں بہت پکا ہے۔ پھر ہماری فیمل لیڈ نا اپنے جو پرانا بھائی ہوتا ہے نا، اسے کمپیریزن کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بالکل یو جی ہوں جیسا ہے۔ اور پھر ہماری جو فیمل لیڈ ہوتی ہے نا، وہ بڑی فنی انداز میں کہتی ہے تم ابھی میں نے تمہیں تم کہہ دیا نا، آخرکار تم کر ہی کیا لوگے؟ کبھی تمہیں یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں بھائی کا ہوں تو پہلے اپنے مینرز پر دھیان دو اور ایک بھائی جیسے بنو۔ اور پھر ہمیں جو فیمل لیڈ کا برادر ہوتا ہے نا، وہ بڑے غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تمہارا ہو گیا؟ ہماری فیمل لیڈ نا پھر بھی کہتی جا رہی ہوتی ہے اور اگر تمہارا نہیں ہوا تو میں آگے اور بھی کہہ سکتی ہوں، تم مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو گی؟ وہ ایسے ہی کہتی ہے اور اپنی ایک آنکھ کھول کر دیکھتی ہے نا کہ اس کا بھائی بڑے کچھ عجیب طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہے۔ اور پھر ہماری فیمل لیڈ سوچتی ہے یہ کیا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ پھر ہماری فیمل لیڈ آگے سوچتی ہے کہ کہیں یہ وہی تو نہیں، کیا یہ وہی پاگل پن تو نہیں جس کا ذکر سٹوری میں کیا گیا تھا، ریئل سٹوری میں۔ ہماری فیمل لیڈ آگے سوچتی ہے کہ آخرکار یہ اتنا زیادہ بھڑک کیوں گیا ہے؟
کیا اس کا پاگل پن صرف اس لیے آیا کہ اس کی بہن نے اسے بس تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر لی؟ ایسی نازک ایگو کے ساتھ آخرکار یہ ایمپرر کیسے بنا ہوا ہے؟ اور پھر ہمیں ہمارے فیملی کے بردر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہتا ہے اوہ آخرکار یہ ابھی کیوں، اور ہمیں دیکھا جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ نا پین میں ہوتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ پسینے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے نا ہماری فیملی کے پاس نا کوئی چیز ایک دم سے آنے لگ پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہماری فیملی نا بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے، اور ایک دم سے نا ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہماری فیملی نے جو لاکٹ پہنا رکھا ہوتا ہے نا اس میں سے نا کوئی چیز گلو کرنے لگ پڑتی ہے، لگتا ہے وہ ڈیوائن پاور ہوگی۔ خیر ویورز میں تو یہ گیس کر رہی ہوں، مجھے پکا نہیں پتا، اور ہماری فیملی نا ایک دم آہستہ آہستہ نا مطلب اپنی آنکھیں کھولتی ہے، اور وہ جیسے ہی آنکھیں کھولتی ہیں نا اسے بڑا ہی نا عجیب، اور مطلب دیکھ ہی لو بھائی ہماری فیملی نے اپنے بڑے بھائی کو نا بے ہوشی کر دیا ہے، مطلب اس لاکٹ کی وجہ سے۔ تو چلیے آج تک کے لیے یہیں تک ہی کہانی ہوئی، بائے بائے ٹاٹا۔ ویورز چاہے میری ویڈیو کو آپ لائک نہ کریں پھر بھی پلیز سبسکرائب تو کر لینا کہ نوٹیفیکیشن آتی رہے جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں۔